لوگ جمع ہوتے تھے، ہم لوگ تو رہتے ہی تھے. بہت حضرت کو تعجب ہوتا تھا. جیسے اب ہم لوگ ناشتہ واشتہ بھی کر رہے ہیں، حضرت بھی ہے، چائے پلا رہے ہیں، تو بمبئی کہاں سے 12-14 کلومیٹر ہے بمبئی شہر، وہاں سے لوگ آ جاتے تھے. تو ہم لوگ سے ضرور کہتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ ابھی یہیں ہیں، اور وہاں سے لوگ یہاں آ گئے. تعلیم ہم لوگ کو متنبع کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ طالب ہیں، اتنی دور سے اتنی مجلس کے لیے آتے ہیں، اس مجلس کو سننے کے لیے. تو مجلس کا بڑا اہتمام تھا، حضرت کا بہت اہتمام تھا. علامہ تشریف لائے تب بھی مجلس کیا، تو علامہ نے بیان کیا، خود ہی کچھ بیان کیا، سنایا. بہرحال بمبئی کی آخری مجلس میں حضرت مسلم امت کے معافی کا اعلان. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مسلم امت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں زیادہ تر بمبئی میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور وہیں سے شعبان المعظم 1387 میں بحری جہاز سے سفر حج کا ارادہ فرمایا. لوگ جوگ در جوگ ملاقات کرنے کی غرض سے حاضر ہوتے رہے. مجلسیں بھی ہوتی رہی بمبئی شہر، اور وہ بھی مشہور ہو گیا کہ سفر حج میں جا رہے ہیں، حاضر ہوتے. مجلسیں بھی ہوتی رہیں. آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا واقعہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب جامی یوں یہ کام فرماتے ہیں کہ آج مجلس کا آخری دن تھا، اس لیے کہ کل کی روانگی تھی. مجمع بہت زیادہ تھا، باہر کے مہمان بھی کافی آ چکے تھے، اور اہل بمبئی بھی کافی تعداد میں موجود تھے. حضرت والا باہر آج بھی تشریف نہیں رہے، یعنی جہاں مجلس میدان میں ہوتی روانے دے. راقب کے توسط سے اہل مجلس کو یہ پیغام پہنچایا، کل شاید موقع گفتگو کا نہ ملے، اس لیے آج ہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھ کو آپ کے یہاں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے. بمبئی میں آپ لوگ بھی برابر تشریف لاتے رہے، اور جب کوئی شخص کہیں رہتا سہتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر حق ہو جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس درمیان میں میری کوئی بات آپ لوگوں کو ناگوار ہوئی ہو، یا میرے کسی فعل سے آپ لوگوں کو کچھ ایذا پہنچی ہو، تو میں اس کی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت آدمی ہے ہم لوگ. کبھی کبھی کچھ سخت ضرور کہا ہے اصلاح تربیت کے لیے، کبھی کچھ سخت ضرور کہا ہے، مگر اس کا منشا محض اصلاح آپ حضرات کی شفقت اور خیرخواہی تھی. تاہم بربنائے بشریت اگر کسی صاحب کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھ کو معاف فرما دیں. بہت بڑا مجمع تھا، میں تھا اس وقت. کوئی ایذا پہنچی ہو تو میں اس کی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. میں نے کبھی کچھ سخت ضرور کہا ہے، مگر اس کا منشا محض اصلاح اور آپ حضرات کی شفقت اور خیرخواہی تھی. تاہم بربنائے بشریت اگر کسی صاحب کو کچھ تکلیف پہنچی ہو تو معاف فرمائیں. حضرت نے اعلان کیا. فائدہ یہ ہم نے لکھا سبحان اللہ. اس سے واضح ہے کہ حضرت مسلم امت کو خوف آخرت کس قدر دامن گیر تھا.
کہ جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کے علاوہ حضرت مسلم امت کا یہ واقعہ پیش نظر رکھنے کے لائق ہے کہ ایک مخلص مرید سے کوئی معصیت صادر ہو گئی تھی. بمبئی کی بات ہے. ایک مخلص مرید سے کوئی معصیت صادر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت مسلم امت کی خدمت میں آنا بند کر دیا تھا. یہی کا واقعہ. حضرت نے ایک مرتبہ اس حقیق سے فرمایا کہ حضرت فلاں سے کہو کہ وہ کیوں نہیں آتے، مجلس میں نہیں آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں گنہگار آدمی ہوں، اس لیے حضرت کی خدمت میں آنے کی جرات نہیں کرتا. نہیں کہتے گنہگار آدمی ہوں، اس لیے حضرت کے مجلس میں آنے کی جرات نہیں کرتا. شرم معلوم ہوتی ہے. تو میں نے ان کا یہ جواب حضرت سے نقل کیا کہ حضرت فلاں سے میں نے کہا کہ وہاں، تو فرمایا کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر مرید گنہگار ہے تو پیر بھی تو گنہگار ہے، تو آنے میں کوئی بات نہیں ہے. بہت لجاجت سے کہا اگر مرید گنہگار ہے یعنی میں بھی تو گنہگار ہوں، پیر ہوں، پھر آنے میں کیا مذائقہ ہے. چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں آنے لگے. فائدہ یہ ہم نے لکھا فائدہ. سبحان اللہ، کیسی تواضع کی بات ہے جو حضرات اہل اللہ اور مصلحین امت ہی کا حصہ ہے. چنانچہ ایک دفعہ کا اور واقعہ سنیے. حضرت کی خانقاہ فتح پور تانجات ضلع مئو کے متصل استنجا خانہ کی تعمیر ہو رہی تھی. اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ استنجا خانہ جس زمین پر ہو رہا ہے وہ ہماری زمین ہے. دیہات کے نے کہا. آپ نے یہ سن کر فرمایا اسے گرا دو. ہم رہتے ہیں وہ تعمیر گرا دو. تحقیق کے بعد دیکھا جائے گا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کی زمین نہیں ہے. پھر اس پر استنجا خانہ بنائیں گے. معاملات کی صفائی حضرت کہتے ہیں. کہا یہ نہیں کہ بعد میں فیصلہ ہوگا، بلکہ اس وقت تو گرا دو، اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا. نیز حضرت کا معمول تھا کہ مزدور کو ہر روز شام کے وقت مزدوری دینے کا اہتمام فرماتے تھے. حدیث میں ایک پسینہ سونے سے بہت اہتمام تھا اس کا. نیز مزدور کو ہر روز شام کے وقت مزدوری دینے کا اہتمام فرماتے ہیں. اگر اس معمول میں متعلقین میں سے کسی سے بھی کوتاہی ہوتی تھی تو مواخذہ فرماتے تھے. پسینہ سونے سے پہلے پہلے مزدوری دے دو، یہ بھی معمول تھا. یہ سب بھی عمل کے لائق ہے کہ نہیں؟ بس یہ اسوہ تمام مومنین کو خصوصاً حضرت کے منتسبین اور متعلقین کو مستحضر رکھنا چاہیے. اور صلاح و تقوی اللہ اور معاملات کی صفائی کا اہتمام رکھنا چاہیے. مگر افسوس کہ ہم متعلقین سے بھی اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ. یوں تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ معمولی سی بات پر شاید کسی سے تکلیف پہنچی ہو اس سے معافی مانگ دیتے، میں معاف کر دینا. کوئی بات ہوتی تھی ماشاء محمد احمد صاحب. چنانچہ ایک مشہور عالم نے اپنے رسالہ الرشاد میں اپنے پھول پھول جانے کی رجحان نقل فرمائی ہے، اور اس کے ضمن اس چھوٹے سے قریہ کو وادی سے موصوف فرمایا ہے. اسی سفر کے بیان میں ایک وحی کے کسی عالم کا ذکر آیا جس کو انہوں نے اپنے شان یا حال کے خلاف سمجھا
اور ناگواری کا اظہار فرمایا ہے. صرف انہیں عالم سے نہیں ہے بلکہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے بھی ناگواری بلکہ غضب و غضب کا اظہار کیا. اس سے حضرت والا بہت حزین و غمگین ہوئے اور اسے نہایت لجاجت سے معافی مانگی. اسی طرح حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے کہ کسی خاص متعلق سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی شان میں کسی تنقید کی بات صادر ہوئی. شروع میں حضرت نئے آئے تھے تو کسی نے کچھ کہہ دیا. کسی سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب بہت ناراض ہوئے. جب یہ بات حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو معلوم ہوئی تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے بہت ناراض ہوئے. بس اس قسم کی چیزیں بہت تجربہ کر دیا ہم نے. حضرت مولانا مشہور بہت سخت ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بات میں معافی بھی مانگتے تھے. یہ سختی کی بات ہے. اس بنا پر ان ملفوظات کو بھی ان حالات کو بھی پیش نظر ہم کو آپ کو رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت مسلم شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی مثال اس زمانے میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ہے جبکہ مولانا 40 سال پہلے سے آتے تھے. مولانا کے مرید بہت تھی محمد احمد صاحب کے. یہ حضرت کی بڑا تعریف جب آئے یہاں تعریف کیا یہ فرمایا ہے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی مثال اس زمانے میں سیدنا عبدالقادر جیلانی جیسی ہے. چنانچہ خود حضرت فرماتے تھے ہے کہ ماں محمد احمد صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے. یہ بات ہر آدمی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ مولانا ہی محمد احمد صاحب کی تواضع ان کے دار ورنہ جو 40 سال سے آ رہا ہو. حضرت تو نئے نئے آئے تھے کوئی اعتراض کر دیتے کوئی اشکال کر نہیں. کوئی دونوں بزرگوں میں بہت زیادہ ہے. بلکہ مولانا محمد احمد صاحب نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے مرید ہو گئے ہیں نہ وہ سب حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب سے مرید ہو جائیں کیونکہ میں ان سے چھوٹا ہوں. ان کے نہ رہنے کی وجہ سے میں نے اب وہ آ گئے ہیں تو وہ مستحق ہے کہ وہ مرید کریں سب کو. غزوہ احد میں صحابہ کرام کی لغزش کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہوئی جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت افت ہوئی. مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو معاف کرنے اور ان کے لیے استغفار فرمانے ان سے خاص باتوں میں مشورہ کرنے کا امر فرمایا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کا خلق عفو درگزر کا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تعلیم دی تاکہ متخلق بے اخلاق اللہ ہو جائے اور اس سے مشرف ہو جائے. بہرحال اس کسی کی بہت سی باتیں میں نے نقل کر دیا. حضرت کی سب باتیں ہیں. اب ان آیات کی تفسیر بیان القرآن سے لکھی جاتی ہے. ملاحظہ فرمانا ہے کل سنا دیجیے گا کبھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جیسے اذکار کی ضرورت ہے اسے اخلاق کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. تصوف مجموعہ ہے کثرت ذکر کا اور حسن خلق کا. ماں ابراہیم صاحب ہمیں گیا بمبئی سے کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ فوراً پوچھا حضرت نے. ماں ابراہیم صاحب نے بمبئی سے آیا تھا اور خانقاہ چلتی آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ وہاں صدیق صاحب نے بھی پوچھا مجھے اور وہاں ابراہیم صاحب نے پوچھا کہاں لکھ کے دیجیے. میں نے کہا میں نے حضرت میں اس کا کثرت ذکر ماں حسن خلق اسی پہ اخلاق چلاتا. پہلے تو یہی کہا کہ جو حضرات جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرت ذکر ماں حسن خلق بہت خوش ہوئی. کہا لکھ کے دیجیے تو لکھ کے رکھ لیا ہے کثرت ذکر ماں حسن خلق. اس سے ہمارا مسعود اللہ خان صاحب کا جب جانے لگا تو یہ بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی
اور وہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ طریق کے فہم عطا فرمائیے اور کثرت ذکر کی توفیق مرحمت فرمائیے. طریق کے فہم اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو طریق پر چلنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا برحمت سے نبی صلی اللہ